شروع اللہ کے نام سے جو ہمارا رازق اور ہمارا پالنے والا ہے، اور بے شک وہی ہمارا سچا مددگار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ ناظرین، اس وقت سیاسی درجہ حرارت بہت اونچائی پر ہے، اور شہر اقتدار میں بہت ساری سرگرمیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک طرف تو شنگھائی کونسل تعاون کا اجلاس ہونے والا ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے 15 تاریخ کو ڈی چوک میں ایک مارچ کا اعلان کر دیا ہے، یا احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اب یہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور آخر وہ کیا عوامل تھے جس کی وجہ سے اس اہم موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج کا اعلان کیا ہے؟ اس بارے میں ہم نے مدعو کیا ہے انتہائی سینئر صحافی اور پاکستان کی بہت بڑی آواز جناب اسار رانا صاحب۔ السلام علیکم اسار بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا اسار بھائی، یہ کیا یک ہم نے چیزیں دیکھی، کیونکہ کچھ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ اور اس کے علاوہ پھر اس پر زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ بات آ گئی کہ جب ان کے ملنے پر اور ان کی خیر خبر کے اوپر پابندی لگ گئی، تو اب آپ اس سارے سینیریو کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ کہ خان صاحب پہ جو پابندی لگی ہے وہ ایکچولی حکومت کی شکست کا اعتراف ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جیل میں بیٹھ کے پاکستان کی پوری سیاست کو جو ہے جب چاہے اس کا رخ بدل سکتا ہے۔ صحیح۔ تو انہوں نے یہ پابندی اس لیے لگائی کہ ان کی نظر میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب پہ سے پابندیوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا، اور کمیونیکیشن گیپ سے وہ اپنی مرضی کی چیزیں کر سکتے ہیں پوری۔ تو پابندی تو لگ گئی، لیکن جو خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، جی تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان کی زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ کیونکہ اگر عمران خان کی زندگی کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ چاہے کچھ بھی کر لے، یہ دھونا نہیں دھو سکے گی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا بھیانک پاپ کا آغاز ہوگا جس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے کچھ میں کہہ نہیں سکتا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان کی زندگی کا مطلب کروڑوں پاکستانیوں کے خواہشات کی موت ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ خان عمران کو اپنی زندگی اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو یہ تو میں آپ کو آغاز میں ہی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک چل رہی ہے کہ خان صاحب کی زندگی خطرے میں ہے، تو میں تو ایسا نہیں سمجھتا۔ ویسے تو کل کی گارنٹی نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، لیکن جو بظاہر میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ کہ عمران خان اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کی زندگی کو نقصان پہنچا دے۔ اچھا اب آ اسار جائیں بھائی، آپ یہ جو اس طرف کہ اسار بھائی یہ جو پی ٹی آئی کو ایسی، مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا عوامل تھے جس پر پی ٹی آئی نے ڈی چوک کی طرف احتجاج کا اعلان کیا؟ وہ دیکھیں ایک پریشر ہے، اور اس میں ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو جو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے وہ ختم ہو، ان کی ملاقاتیں بحال ہوں۔ اور وہ اسی طرح ہی ہو سکتی ہے کہ آپ ایسے کریٹیکل موقع کے اوپر یہ کہہ دیں کہ ہم وہاں پہ احتجاج کریں گے، تو ظاہر ہے کہ حکومت پریشر میں آتی ہے۔ میرے اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان سے پابندی ہٹانے کے حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں، اچھا۔ اور ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں، کوئی 36 گھنٹوں میں کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس میں یہ اعلان ہو کہ عمران خان پہ سے پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے تو یہ براہ راست شکست ہے ہماری عدلیہ کی، کہ عمران خان کے اوپر پابندی لگا دی، اور ان کی بہنیں ان سے ملنا چاہتی ہیں، ہائی کورٹ ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے کہ جی ابھی ہم نہیں ملوا سکتے، تو وہ ایکچولی سسٹم کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں خود کو۔ اور بدقسمتی سے قاضی فائز صاحب جب سے آئے ہیں تب سے یہ کھیل زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ بھی اس معاملے میں تھوڑا سا کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کہا جی وہ پابندی لگی ہے اس لیے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ بھائی کیوں لگی ہے؟ کوئی وجہ تو ہو پابندی لگنے کی۔ ہائی کورٹ مجاز ہے پوچھنے کی کہ آپ نے پابندی لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے۔ ہائی کورٹ ٹھیک ہے، عدالت قانون اندھا ہوتا ہے لیکن ججز نہیں ہوتے، ججز اندھے نہیں ہوتے۔ تو ان حالات میں پی ٹی آئی نے جو یہ ایک موو کی ہے اس کا مقصد صرف حکومت پہ پریشر بڑھانا ہے،
اور اپنے مطالبات کو منظور کرنا ہے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے 36 گھنٹوں کے اندر کوئی بریک تھرو سامنے آ جائے گا. لیکن جو ابھی بیانات آ رہے ہیں، خاص کر کے خواجہ آصف صاحب کے جو بیان آ رہے ہیں، عطا اللہ تارڑ صاحب کے جو بیان آ رہے ہیں، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کسی موڈ میں نہیں ہے اور حکومت جو ہے مزید محض آرائی کی طرف جا رہی ہے. وہ خواجہ آصف اور یہ تارڑ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں شامل واجے، انہیں کیا پتا. اب خواجہ آصف کی تو چیخیں اس لیے بھی نکل رہی ہیں کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ جسٹس منصور آ کے کہیں اس سارے عدالتی جو الیکشن سسٹم تھا اس کا پوسٹ مارٹم نہ کرا دیں. اور پوسٹ مارٹم کرائیں گے تو انتہائی غلیظ قسم کے بدبودار قسم کی چیزیں اس پوسٹ مارٹم میں سامنے آئیں گی، جو ان کا اصل ڈر ہے. اور یہ گزشتہ روز جو کے پی میں ہوا وزیر اعلیٰ کی نگرانی کے اندر گنڈا پور کی، وہ بھی ان کے لیے ایک موت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اس ویڈیو میں تو ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، اب اس میں وزیر داخلہ کو بھی دیکھ لیں، گورنر کو دیکھ لیں، ان کے کندھے گرے ہوئے، سر جھکے ہوئے، کیونکہ انہیں یہ بات ماننا پڑی کہ کے پی کا حل صرف پولیٹیکل ہی لوگ کر سکتے ہیں مسائل کا. اور انہیں بات ماننا پڑی کہ پی ٹی آئی کے ذریعے ہی پی ٹی ایم کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. تو جو وہ الزام لگ رہا تھا پی ٹی آئی پہ کہ جی یہ تو یوں ہے وہ تو اسی دن دھل گئے. پی ٹی آئی نے پروف کر دیے کہ وہ پاکستان کی ایک نمائندہ جماعت ہے. اور جا کے جب اب گنڈا پور کو اختیار دیا گیا کہ وہ جا کے مذاکرات کریں، تو وہ نون لیگ نے نہیں دیا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا اختیار. وہ تو وزیر داخلہ کرتے جا کے اگر کیا کہتے ہیں وہ ہوتا. لیکن جب انہوں نے گنڈا پور کو یہ دیا تو دو تین چیزوں کا اعتراف ہو گیا. ایک تو یہ کہ جو پی ٹی آئی پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ کے پی کے میں جو بھی ہوگا وہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہونا چاہیے، کسی آپریشن کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. یہ حالات وہ بم ہے، پھٹ جائے گا. اور پھر وہ آپ نے گنڈا پور کی اہمیت کو بھی تسلیم کر لیا. پھر اس کی نگرانی میں آپ نے وہ کرا کے جرگا، تو یہ بھی مان لیا کہ یہ سب لوگ اس کے نیچے ہیں. نون لیگ کے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ گورنر بھی بیٹھا ہوا تھا، وزیر داخلہ بھی بیٹھا تھا، سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بات تو طے ہے کہ مذاکرات سے ہی ہوں گے. اور وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ نے ایک جملہ کہا، وہ کوئی انہوں نے میڈیا کے لیے نہیں کہا تھا کہ تمام چیزوں کا حل مذاکرات سے ہی نکلتا ہے. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات باور کرا رہے تھے کہ اگر آپ کو پی ٹی آئی سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ بیٹھ کے حل ہونا چاہیے. طاقت سے کچلنے سے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا، نہ نکلے گا. تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری ہونی چاہیے. اگر پاکستان میں آپ نے اسٹیبلٹی رکھنی ہے تو پھر آپ کو پی ٹی آئی کو اس طرح بالکل دیوار میں یا زندان میں قید کرنے سے حل نہیں نکلے گا. اچھا، پروگرام کے آخر میں دو باتیں میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ جو جرگہ ہو رہا ہے کے پی میں، منظور پشتین وغیرہ کا، پی ٹی ایم کا، تو یہ بیسکلی اس جرگے کے اغراض و مقاصد کیا ہے صاحب بھی، تاکہ عوام کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ جو تک و دو کی گئی ہے، یہ اس کو روکنے کی کوششیں کی گئی ہیں، تو اس کی اہمیت کیا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں، میں نے پچھلے کچھ دنوں سے منظور پشین کے جتنی بھی وہ ہیں گفتگو وہ سنی ہے، تو ان کے جو گلے شکوے ہیں وہ کسی طرح بلوچ سرداروں سے کم نہیں ہے، بلوچستان کے عوام کے گلے شکووں سے کم نہیں ہے. سردار میرے سے نکل گیا. اور جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اسے سیریس لیا ہے. حکومت نے تو بڑی جلدی اس پہ پابندی لگائی اور اگلے ہی 24 گھنٹے میں اس پابندی کا خود ہی جنازہ نکال دیا. اگر اس میں پابندی تھی اور ان سے ملنے والوں کے شناختی کارڈ بھی بلاک ہونے تھے، سمیں بھی بند ہونی تھی، تو کہ سی ایم جا کے ان سے ملا ہے. منظور پشین نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ اب ان کا بھی بند کر دیں. حکومت کو بہت جلدی ہے، حکومت کو ہر کام کرنے کی جلدی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ فرسٹریٹ ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہواؤں میں مولک قسم کے غبارے ہیں پکانے، جو کبھی کوئی پھٹ جاتا ہے، کبھی کوئی پھٹ جاتا ہے. انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ آگے جا کے ان کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا لوگوں کے، ان کا اصل چہرہ کیا ہے. الیکشن کا اگر کسی طرح اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا تو انہوں نے تو بڑی جلدی کی اور اپنے اس کو
फिर अगले दिन ही मैं लफ्ज गंदा है कि चाट लिया थूक के, लेकिन ये कि उन्होंने ऐसा किया, इस्टेब्लिशमेंट ने एक अच्छी मूव की, समझदार मूव की कि उन्होंने सीएम केपी को आगे करके उनसे कहा कि डायलॉग करें, बात करें उनके साथ क्या है। और अगर देखें, हम भारत से डायलॉग कर सकते हैं जिसने आधा मुल्क हमारा तोड़ दिया। हम अगर बलूचियों से कर सकते हैं जो आए दिन हम करते हैं, टीटीपी से कर सकते हैं, अफगानिस्तान जो जिस पे हमारे इतने एहसानात हैं और वो हम अपनी जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करती है, तो हम पाकिस्तान की जमातों और पाकिस्तान के लोगों से क्यों नहीं बात कर सकते? हमें करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आपका नुक्ता है ये। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में सर ये बताएं कि ये जो हुकूमत को आईनी तरमीम की जल्दी है, जो बिलावल साहब की आनियां और जानियां हैं और इतना ज्यादा चाहती है, एक तरफ काजी फायज ईसा साहब की अलविदाई तकरीब का तो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जस्टिस मंसूर की का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो ये चीजें और जो आईनी करारदाद हुकूमत लेकर आनी चाह रही है आईनी तरामीम की, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? आईनी तरमीम तो दरअसल ये अपने आप को किसी तरह कवर करना चाह रहे हैं। इन्हें पता है जस्टिस मंसूर आएंगे तो आने के बाद इनके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। उससे पहले पहले ये आईनी तरमीम के जरिए अपने जजेस इंडक्ट करना चाहते हैं कि किसी तरह बैलेंस जो है वो बन जाए, वो आईनी अदालत अलहदा करके, ताकि वहां पे ये अपने मंजूर नजर जजेस को मुझे तो उन जजेस पे हैरानगी हो रही है जो इस सारे सिस्टम में चंद मराहत और पैसों के लिए पाकिस्तान के आइन के खिलाफ खड़े हुए। कल को इनका नाम लिखा जाना है कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात आपके प्रोग्राम में मैं आखिरी बता दूं कि जालिमो काजी आ नहीं रहा, काजी जा रहा है बस। और मंसूर साहब ने आना ही आना है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लेकिन इजहार भाई, ये तो बताएं कि ये आईनी तरमीम हो जाएंगी या नहीं। इसके ऊपर सबसे बड़ी डिबेट है, आवाम को इस सवाल का जवाब अभी सुनने की तक तो वजह। इनके अभी तक तो इनके पास 8-10 नंबर कम है, सेनेटर्स 5-7 कम है। और ये जो 63A है, ये इसीलिए ही फौरी तौर पे करवाई गई। देखे ना, काजी साहब का पे दुख की बात करके उन्हें पता था कि इसका मकसद क्या है। उन्हें पता था कि इसका मकसद एक आईनी तरमीम को पास करवाना है, लोगों पे से जमीर की पाबंदी हटाने के बाद। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, खुद नून लीग के बहुत सारे अरकान हैं जिन पे नून लीग को शक है कि वो वोट नहीं देंगे, वो आइन के साथ खड़े होंगे, जो इनकी असल तकलीफ है। और इतनी जल्दी भी ये कर रहे हैं। लेकिन ये समहाउ मुझे नहीं लगता कि ये काजी साहब के जाने से पहले कर पाएंगे। और क्योंकि नहीं, ये मंसूर अली शाह जो है, मुझे ये भी लगता है कि कहीं वो एक फुल कोर्ट इससे पहले बुला के और बुलाने के बाद इस सारी तरमीम के हवाले से कोई वाज़ेह फैसला ना दे दें, जो इनका असल एक खौफ हो, ये भी है। ठीक है। अच्छा इसार भाई, मुख्तसर सा जवाब दे दें, क्या पीटीआई का एहतजाज होगा डी चौक के ऊपर? और सेकंड ये कि क्या ये आईनी तरामीम के बारे में मंसूर अली शाह कोई एक मुस्बत कदम उठाएंगे? डेफिनेटली मंसूर अली शाह मुस्बत कदम उठाएंगे, ये मैं आपको श्योरिटी से कहता हूँ। और जो है, जहां तक एहतजाज की बात है, पीटीआई भी मेरा ख्याल है नहीं चाहती कि जो शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पे इस तरह करे। लेकिन हुकूमत ने अगर होश के नाखून लेने, तो उससे पहले इमरान खान पे से मुलाकात की पाबंदियां खत्म कर दे, मामला खत्म हो जाएगा। यार भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे नाजरीन को अपडेट किया। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपनी आरा से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने होस्ट रिजवान शाह को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।